بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 43 پڑھیں گے۔ یہ جماعت نام اردو کی غزل نمبر 2، جگر کی غزل، جس کی ہم نے بلند خوانی بھی کر لی تھی اور تفہیم بھی۔ آج ہم اس کی تشریح کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ تشریح کوئی الگ سے چیز نہیں، بلکہ آپ نے جب شعر سمجھ لیا تو پھر آپ کے ذہن میں جو بھی میٹیریل اس کے بارے میں آئے گا اس کو ترتیب دے کے آپ نے لکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ غزل سہل ممتنع کی مثال ہے۔ آپ اپنے تدریس مقاصد کا 3 نمبر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ غزل سہل ممتنع کی مثال ہے۔ اس کی وضاحت کرنا، معنی و مفہوم واضح کرنا، یہ بھی ایک ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو بھائی بچو، سہل ممتنع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اتنی آسان کہ اس سے زیادہ آسان کوئی اور نہ ہو، اتنی آسان غزل ہے۔ اس لیے اس کی تشریح آپ کو خود کرنی چاہیے۔ اور میں آپ کو ویسے بھی تشریح نہیں بتاتا، تشریح کا طریقہ بتاتا ہوں، کیونکہ تشریح آپ نے اپنے الفاظ میں اور اپنے مضمون کے ساتھ لکھنی ہوتی ہے، اور وہی تشریح سب سے زیادہ آپ کو نمبر دے گی جو آپ نے اپنی طرف سے اور اپنے مضمون میں لکھی ہوگی۔ تو جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، پہلا شعر ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اس کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انسان بہت سے لوگوں سے 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک دن میں ملتا ہے، لیکن دوست ان میں سے کتنے بنتے ہیں؟ کبھی کبھار کوئی ایک۔ یہ مطلب ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، یعنی آدمی بہت سارے لوگوں سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، لیکن دوست بہت کم کوئی بنتا ہے۔ اب آپ اس کی اپنی مشاہداتی مثالوں کے ساتھ تشریح کرنی شروع کر دیں تو وہ ختم نہیں ہوگی۔ یعنی شاعر جگر مراد آبادی اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی اپنی روزمرہ زندگی میں جیسے گھر سے مثلاً صبح گھر سے نکلے، شام کو گھر واپس آنے تک سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے ملتا ہے اور سلام دعا کرتا ہے، لیکن ان میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے دوست بن جاتے ہیں، جو اس کے چاہنے والے اور اس کے یعنی جن کے دلوں سے دل مل جاتے ہیں، وہ شاید دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں چند ہوں۔ تو اسی بات کو آپ لے کے اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ اس شعر میں شاعر جگر مراد آبادی اپنی محبوبہ کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ ویسے تو وہ بہت ظالم ہے، بڑے ظلم کرتی ہے مجھ پہ، لیکن جب ملاقات ہوتی ہے تو اس کے چہرے کی اس کی سادگی اور اس کے چہرے کی معصومیت وہ سب کچھ بلا دیتی ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں آدمی کے ذہن میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور بسا اوقات تو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ جب یہ مجھے ملے تو میں خوب اس کی گت بناؤں گا، لیکن جب وہ مل جائے تو اس کا چہرہ، اس کا ملنا، اس کا ملنے کا انداز، پھر اس کی سادگی سے مراد یہ کہ کوئی تکلف نہیں، بڑے دھیمے اور مناسب انداز میں وہ مل رہا ہے، تو یہ سب کچھ اس کا جو ملنا ہوتا ہے یہ آدمی کی ذہنی کیفیت کو فوراً بدل دیتا ہے، اور بجائے اس کے کہ اس کی کوئی ڈانٹ ڈپٹ یا کلاس لی جائے، آدمی اس سے وہی معمول کی ملاقات کرتا ہے جو کسی دوسرے اچھے دوست سے کرتا ہے۔ یہی شاعر کہتا ہے کہ جب میرا محبوب، میں دیکھتا ہوں کہ میرے محبوب کے ظلم و ستم اس قدر ہیں کہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب جب مجھے ملے گا تو میں اس کا بدلہ ضرور چکاؤں گا، لیکن جب وہ ملتا ہے تو اس کی صورت ایسی بھولی بھالی ہوتی ہے اور ایسی معصوم ہوتی ہے، اور اس کے ملنے کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے وہ اس کے ظلم و ستم بھول جاتے ہیں اور میں اس کے ساتھ اچھے دوستوں کی طرح پیش آتا ہوں۔ مثلا تیسرا شعر ہے کہ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کی جو آپ کی ہنسی ہے وہ دوسرے دنوں کی ہنسی سے منفرد ہے، اس لیے کہ اس کا رنگ یہ پھولوں کے رنگ سے ملتی ہے۔ اور بھائی بچوں، ایک بات تو یہ کہ اس میں مشبہ ہی پہلے ذکر ہے اور مشبہ بعد میں ذکر ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا مفہوم بتاتے ہوئے کہ یہ انتہائی مبالغے کو ظاہر کرتی ہے یہ چیز۔ تو گویا پھولوں کا رنگ مشبہ ہی ہے
اور ہنسی یہ مشبہ ہے۔ اب شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ہنسی مجھے تو خوش کرتی ہی تھی، اس سے تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اور چاہنے والوں کو محبوب کی مسکراہٹ اور ہنسی یہ خوش کرتی ہی ہے۔ لیکن عجیب سی بات ہے کہ آج آپ کی ہنسی پھولوں کے رنگ سے ملنے لگ گئی۔ جس طرح پھول کا رنگ ہر ایک کو نشاط بھی دیتا ہے اور خوش بھی کرتا ہے، اسی طرح آج آپ کی ہنسی کے اندر بھی یہ دونوں صفات موجود تھیں۔ ہر ایک کو نشاط بھی دے رہی تھی اور ہر ایک کو اچھی بھی لگ رہی تھی۔ یہ آج کی ہنسی کی انفرادیت تھی، آج کی ہنسی کی۔ تو مشبہ ہی ہے پھولوں کا رنگ، اور مشبہ ہے یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ ہنسی، جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے وہ پھولوں کا رنگ۔ اصول یہ ہے کہ مشبہ پہلے ہوتا ہے اور مشبہ بھی بعد میں ہوتا ہے، لیکن جب ایسا ہو کہ مشبہ بھی پہلے اور مشبہ بعد میں ہو تو انتہائی مبالغہ مراد ہوتا ہے، یعنی کلام کے اندر بہت زیادہ زور مقصود ہوتا ہے۔ گویا شاعر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات میں آپ کی ہنسی کے بارے میں کر رہا ہوں یہ بالکل 100% حقیقت ہے۔ پھر اس کے بعد کہا سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوشقامتی سے ملتا ہے۔ پہلے تو ہنسی کو تشبیہی انداز میں بیان کیا، اب اس کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح پہلے مشبہ ہی کو ذکر کر رہے ہیں اور پھر مشبہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوشقامتی سے ملتا ہے، یعنی تیری خوبصورتی اس قدر بڑھ گئی کہ جس طرح قیامت کے دن ہر ایک ابتلا میں ہوگا، آزمائش میں ہوگا، کسی ایک کو بھی چھٹکارا نہیں مل سکے گا، اسی طرح آج تیری خوبصورتی کو دیکھ کر بھی ہر ایک آج ابتلا میں پڑ جائے گا۔ میں تو مبتلا ہوتا ہی ہوں، اس لیے کہ میں تو ہوں تیرا چاہنے والا، لیکن آج تیری خوبصورتی میں اتنا کمال ہے کہ اس کو جو بھی کوئی دیکھے گا وہ ابتلا اور آزمائش میں پڑ جائے گا۔ قیامت کے دن بھائی بچو ہر آدمی آزمائش میں ہوگا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر صرف حشر کی بات کر لیں تو جب لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کر جائیں گے اور میدان حشر میں کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اللہ کی ذات عالی اس وقت جلال میں ہوں گے، اور اس وقت انتظار کی جو زحمت ہے اور گرمی کی جو شدت ہے وہ ایسی ہوگی کہ ہر آدمی کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی سارے کا سارا، جتنا جس پر خوف طاری ہوگا اتنا اس کو پسینہ آ رہا ہوگا، اور ہر آدمی کو آ رہا ہوگا، ہر آدمی ننگا ہوگا، کسی کا ننگیز دوسرے کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اس قدر خوف و ہراس ہوگا اور ہر آدمی کے لیے ہوگا۔ تو گویا جس طرح اس وقت کسی آدمی کی بھی مبتلا ہونے سے جان نہیں چھوٹے گی، اسی طرح آج تو بھی اتنی خوبصورت ہے، محبوبہ کو کہتے ہیں کہ تجھے بھی دیکھ کر ہر آدمی فتنے اور آزمائش میں مبتلا ہوئے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ اس سے اگلے شعر میں ہے کہ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ بھئی بچو مفہوم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مل کے بھی جو نہیں ملتا، پہلے ملنے سے ملاقات کرنا، دوسرے ملنے سے مراد ہے آدمی کا دوست بن جانا، دوستی کا ہاتھ بڑھانا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ملاقات کرنے کے باوجود بھی جو دوستی کا ہاتھ نہ بڑھائے تو دل چاہتا ہے، دل کے اندر انتہائی چاہت پیدا ہوتی ہے، دل ٹوٹ کر یہ اس کی طرف لپکتا ہے کہ میں کسی طرح سے دوستی کر لوں۔ تو اس کی مشاہداتی مثال میں بچو شاعر جس طرح شاعر کہہ رہا ہے، اس کی مشاہداتی مثال کہ اگر ایک آدمی ہر روز آئے، خاص طور پر آئے، آپ سے سلام لے اور چلا جائے، پھر آئے سلام لے اور چلا جائے، تو آخر آپ کتنے ایک دن صبر کریں گے کہ اس سے یہ پوچھیں بھی نہ کہ یہ بھئی آپ کون ہو، کہاں سے آتے ہو، کدھر جاتے ہو، یہ میرے پاس آنے کی وجہ کیا ہے؟ کم از کم اتنا پوچھنے کے لیے تو ہر آدمی بےتاب ہوگا اور آخر ایک دن پوچھ ہی بیٹھے گا۔ کتنے ایک دن صبر کرے گا؟ اپنی ہمت کے مطابق، کوئی 2 دن، کوئی 4 دن، کوئی 6 دن، اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں۔ تو اسی کو یہ کہتے ہیں کہ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، باوجود ملاقات کے جو دوست نہیں بنتا، دل ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ تو آدمی کے دل میں انتہائی درجے کی چاہت ہوتی ہے کہ میں اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں۔ تو اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی کہ ایک آدمی اگر بار بار ملے لیکن آپ سے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا رہا، تو ایک نہ ایک دن ضرور آپ
مجبور ہوں گے اس بات پر کہ ضرور اسے پوچھیں گے اور اس سے دوستی کر لیں گے۔ کاروبارے جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے، اور کہتے ہیں کام جب کام ہوتا ہے، دنیا کے کام جب خاطر خواہ طریقے سے ہوتے ہیں، جب ہوش بے خودی سے ملتا ہے، جب آدمی کے اندر دو صفات ہوں، عقل مندی بھی ہو اور والہانہ پن بھی ہو، شوق۔ کوئی کام اگر آپ شوق سے نہیں کر رہے اور عقل کو ملحوظ رکھ کے نہیں کر رہے تو وہ کام نہیں ہوتا، وہ بیگار ہوتی ہے۔ اگر کام کے اندر یہ دونوں صفات موجود ہیں، آپ مثلاً آپ اپنی پڑھائی کی بات کر لیں، اگر آپ کی پڑھائی کے اندر آپ کی ذاتی چاہت موجود نہیں، آپ کا شوق موجود نہیں، تو بھی کام نہیں ہوگا، چاہے آپ جتنی مرضی محنت کر لیں۔ اور اگر آپ محنت بھی کر رہے ہیں اور شوق بھی آپ کا ہے تو پھر وہ کام خاطر خواہ ہوگا۔ عقل مندی ساتھ ہونی چاہیے اور بے خودی والہانہ پن ایک ساتھ، یہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو کام ہوگا خاطر خواہ، ورنہ وہ جس درجے کی کمی آئے گی اسی درجے کا وہ کام بھی کمی والا ہوگا۔ تو یہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے کاروبار اس وقت سنورتے ہیں، اس وقت بنتے ہیں جب آدمی کے اندر دو صفات ہوں، ایک تو اس کام کے کرنے کا شوق اور دوسرا ساتھ عقل مندی۔ کیونکہ اگر دیوانہ پن، شوق، والہانہ پن تو ہے، عقل نہیں تو بھی کام نہیں ہوگا، اور اگر صرف عقل مندی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے پاس اس کام کرنے کی چاہت اور شوق نہیں تو بھی وہ کام خاطر خواہ نہیں ہوگا، ٹوٹا پھوٹا ہو جائے گا۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ کہتے بھئی ایک تو یہ کہ آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو آپ کو اس محبت سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو رہا ہے، کچھ سکون، کچھ چاشنی، کچھ مزہ، لیکن کہتے ہیں کہ اصل جو روح کو مزہ ملتا ہے وہ اس وقت ملتا ہے جب دونوں دل آپس میں مل جائیں، محب اور محبوب کے دل آپس میں مل جائیں۔ اب دل کا دل ہمسایہ بن گیا تو ایک دل سے دوسرے ہمسائے دل سے ایک دل کو جو تعلق پیدا ہوگا، اس تعلق سے روح کو محبت کا مزہ پیدا ہوگا، ورنہ دھکے ہی ہوں گے۔ جس طرح اکثر شعراء اپنی یک طرفہ محبت ہی کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور محبوب کی طرف سے کوئی ان کو جواب نہیں ملتا اور وہ سارے زندگی اسی میں تڑپتے اور بولتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس شعر میں بھی شاعر بتا رہا ہے۔ تو بچوں بہت آسان ہے یہ غزل، اس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ تو جب شعر آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر آپ اس کی تشریح اپنے ذہن سے، اپنے الفاظ میں، اپنے مضمون سے لکھیں، یہ سب سے بہتر ہوگا۔ تو بچوں ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم مشق بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ مشق بھی آپ کے سبق کے بعد سبق کی دہرائی ہی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے، سوال نمبر 1 ہے کہ مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ الف ہے کہ اس غزل کے مطلع کی نشاندہی کیجیے اور اپنی کاپی میں اسے الگ لکھیے۔ بھئی مطلع کیا ہوتا ہے بچوں؟ وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، تو اس غزل کا پہلا شعر بھی ایسا ہی ہے، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے، اس لیے یہ مطلع ہے۔ آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے ردیف، آدمی اور کسی دونوں قافیے، تو دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہیں اور ہم ردیف بھی ہیں، لہٰذا پہلا شعر ہی اس کا مطلع ہے۔ پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کیجیے۔ جس طرح پھول کے اندر دو صفات ہوتی ہیں، آدمی کو خوش بھی کرتا ہے اور مزہ بھی دیتا ہے، اسی طرح تیری ہنسی بھی آج ہر آدمی کو خوش بھی کر رہی ہے اور مزہ بھی دے رہی ہے۔ جیم، ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار کیسے سنورتے ہیں؟ ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار اس طرح سنورتے ہیں کہ جب آدمی کے اندر عقل ہوتی ہے تو وہ اس سے کام کو درست سوچتا ہے اور کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ والہانہ پن پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی محنت خوب کرتا ہے۔ جب آدمی صحیح طریقے سے درست سمت میں خوب محنت کر کے کام کرے گا تو وہ کام بہت اچھا ہوگا۔ دال ہے کہ مطلع میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ مطلع میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر ملنے والا دوست نہیں ہوتا۔ اور یہ ہے کہ 5ویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ پہلے ملنے سے مراد ملاقات ہے، دوسرے ملنے سے مراد دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے، یعنی مل کر نہ ملنے سے مراد ہے ملاقات تو ہوتی ہے لیکن دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا جاتا۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔
بھائی بچوں پٹھانوں کی طرح مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر نہیں بولنا، بلکہ مذکر ہے تو اس کو مذکر ہی استعمال کریں، مؤنث ہے تو اس کو مؤنث ہی استعمال کریں گے۔ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ آدمی، دل، ستم، ہنسی، قیامت، ہوش، روح، ہمسائیگی، کوئی مشکل لفظ ہے ہی نہیں ہے، سب آسان ہیں، ان کے جملے آپ نے خود بنانے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ نمبر 3 ہے کہ شعر کی تشریح کیجئے۔ ہم نے سب اشعار کی تشریح کر لی۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ ملاقات کر کے بھی جو آدمی آپ سے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا، تو انسان کے اندر شدید چاہت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس سے دوستی کرے۔ نمبر 4 ہے جگر مراد آبادی کی غزل کا متن ذہن میں رکھتے ہوئے درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ محبوب کی سادگی سے ملنے کا شاعر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ خوشی سے پھولا نہیں سماتا، محبوب کے ستم بھول جاتا ہے، نشہ سا چھا جاتا ہے، ہر غم بھول جاتا ہے۔ ہاں بھائی بچوں، محبوب کے ستم بھول جاتا ہے۔ بے ہے کہ پھولوں کا رنگ محبوب کی کس بات سے ملتا ہے؟ ہنسی سے، شکل و صورت سے، تازگی اور نزاکت سے، خوشپوشی سے، ہنسی سے۔ اور جیم ہے کہ فتنہ قیامت کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ محبوب کی خوش قامتی سے، خوش ادائی سے، انگڑائی سے، محفل آرائی سے، خوش قامتی سے۔ دل ٹوٹ کر کس سے ملتا ہے؟ کج ادا سے، در ربا سے، خوش ادا سے، مل کے بھی جو نہیں ملتا، مل کے بھی جو نہیں ملتا، یہ آپشن درست ہے۔ بے خودی سے ہوش آنے پر کیا ہوتا ہے؟ افسوس، کاروبار جہاں سنورتے ہیں، بے خودی کو جی چاہتا ہے، اداسی بڑھ جاتی ہے۔ بھائی بچوں ایک بات ذہن میں رکھنا، بے خودی سے ہوش آنے پر کیا ہوتا ہے، یہ مختلف سوال ہے اس سے جو شعر میں شاعر نے بات کی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بے خودی سے ہوش آنے پر کیا ہوتا ہے۔ یہاں ہونا یہ چاہیے کہ بے خودی کے ہوش سے ملنے پر کیا ہوتا ہے، یا ہوش کے بے خودی سے ملنے پر کیا ہوتا ہے، تو کاروبار جہاں سنورتے ہیں۔ یہ ہے کہ جو عبارت ہے، جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ ذرا درست نہیں۔ بے خودی سے ہوش آنے پر کیا ہوتا ہے، نہیں، بے خودی سے ہوش کے ملنے پر کیا ہوتا ہے بھائی بچوں، آنے پر نہیں، ملنے پر۔ تو کاروبار جہاں سنورتے ہیں۔ اب آپ کو یہ MCQs دونوں طرح سے آ سکتا ہے، کوئی یوں بھی دے سکتا ہے بے خودی سے ہوش آنے پر کیا ہوتا ہے کیونکہ کتاب میں لکھا ہے، اور کوئی یوں بھی دے سکتا ہے کہ بے خودی سے ہوش کے ملنے پر کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو دونوں کے جواب آپ نے ایک ہی لکھنے، کاروبار جہاں سنورتے ہیں۔ واو ہے کہ روح کو محبت کا مزہ کب ملتا ہے؟ دل کی ہمسائیگی میں، ہجر و فراق میں، وصال میں، تنہائی اور یکسوئی میں۔ دل کی ہمسائیگی میں۔ سوال نمبر 5 ہے بچوں، قوسین میں دیے گئے الفاظ سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ ڈیش مگر کم کسی سے ملتا ہے، دل کم کسی سے ملتا ہے۔ دوسرے شعر میں وہ سے مراد ہے محبوب، آدمی، دوست، محبوب۔ کاروبار ڈیش سنورتے ہیں، کاروبارے جہاں سنورتے ہیں۔ 7واں شعر غزل کا مقطع ہے بھائی بچوں، مقطع، اس میں آخری شعر ہے، مقطع نہیں، آخری شعر ہے، اس لیے کہ اس غزل کے آخری شعر میں شاعر نے اپنا تخلص نہیں ذکر کیا ہوا۔ اچھا بھی بچوں، سوال نمبر 6، اس غزل میں ردیف اور قوافی کی نشاندہی کریں۔ غزل میں ردیف اور قوافی کی نشاندہی کریں بھائی بچوں۔ اس میں کون کون سے ردیف ہیں، کون کون ہے، لفظ ہے، ملتا ہے لکھا ہوا ہے، لیکن لفظ ہے یا ملتا ہے پورا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ہیں ردیف۔ اور قافیے کیا ہیں؟ آدمی، کسی، سادگی، ہنسی، خوش قامتی میں قامتی، اور پھر اسی، اور پھر خودی اور ہمسائیگی، یہ ہیں قافیے اور ردیف۔ اس کے بعد سوال مکمل ہو گئے، اور اس کے بعد ہے قافیہ اور ردیف کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قافیہ کیا ہوتا ہے اور ردیف کیا ہوتا ہے۔ قافیہ کسی شعر کے آخر میں آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اگر شعر میں ردیف بھی ہو، ردیف کا ہونا لازمی نہیں، تو قافیہ ردیف سے پہلے آئے گا، یعنی ردیف کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن جب ردیف ہوگا قافیہ اس سے ہمیشہ پہلے ہوگا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، پھر
پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دل کی دوا کرے کوئی۔ یہ جو ہوا کرے اور دوا، ہوا اور دوا یہ قافیے ہیں، اور کوئی یہ ردیف ہیں، تو کرے کوئی اور کرے کوئی سے قافیہ پہلے ہے، بتانا یہ مقصود ہے۔ اور پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے، کہتے کہ وہ لوگ یہاں پہنچتے پہنچتے گمراہ ہو گئے، موت تو کدھر مر رہی تھی کہ تو نے انہیں مار نہیں دیا۔ تو یہاں اور کہاں یہ قافیے ہیں، آتے آتے ردیف ہے، ردیف سے پہلے ہے قافیہ، پہلے شعر میں ہوا اور دوا، جبکہ دوسرے شعر میں یہاں اور کہاں قافیے ہیں، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ ردیف سے پہلے ہوتے ہیں اور ہم آواز ہیں۔ ردیف کسی شعر میں قافیے کے بعد آنے والے ایک جیسے لفظ یا ایک جیسے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ اگر غزل کے مطلب میں ردیف موجود ہو تو باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں ردیف آتی ہے، تاہم غزل غیر مردف بھی ہوتی ہے، یعنی کبھی کبھی اس میں ردیف نہیں بھی ہوتی۔ قافیے کے ضمن میں دیے گئے اشعار میں کرے کوئی اور آتے آتے ردیف ہیں، آتے آتے ردیف ہیں اور کرے کوئی۔ تو بھئی بچوں، یہ آپ کی مشق اور یہ ہے آپ کی مشق کے بعد والا کام۔ اس میں ایک سوال رہ گیا جملے بنانے والا، اور وہ بہت آسان ہے۔ اس میں آپ نے صرف جملہ اس طرح بنانا ہے کہ مذکر اور مؤنث واضح ہو جائے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اس کام کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔